السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، 1903 میں جب دنیا میں سب سے پہلے ہوائی جہاز نے اپنی پہلی اڑان بھری تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے ہوا میں سفر کرنے کو ایک ناممکن بات اور خیالی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن سائنسدانوں کو اب ایسے کچھ ثبوت ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز سب سے پہلے رائٹ برادرز نے نہیں بلکہ یہ کام تو ہزاروں سال پہلے بسنے والے اینشنٹ سویلائزیشن کر چکی ہے۔ ناظرین، مکمل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، کولمبیا کے جنگلات رین فارسٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جہاں پر انسانوں کو بہت بڑی سویلائزیشن بسا کرتی تھی، جو کہ سونے یعنی کہ گولڈ اور کاپر سے بنی چیزیں ملی ہیں اور وہ بناتے تھے۔ اس سویلائزیشن کو آج ہم کولمبیا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ پوری سویلائزیشن تو ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ 1965 میں جب ریسرچرز کا ایک گروپ یہاں کھدائی کا کام شروع کیا، تبھی ان کو ایک بہت بڑا صندوق ملا جس میں سونے سے بنی بے شمار چیزیں پڑی تھیں۔ یہ انہیں آرٹی فیکٹس کا چھوٹا سا پارٹ تھا جو کولمبیا سویلائزیشن کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ جیولری، کھلونے اور ڈیکوریشن جیسی چیزیں اس صندوق میں تھیں، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس پر سب کا دھیان تھا۔ اس میں ایک ایسا آرٹ فیکٹس بھی تھا جس کی شکل کسی ہوائی جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے ہوائی جہاز ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کو دیکھ کر سب نے خیال کیا کہ یہ کسی اڑنے والے پرندے یا کیڑے سے ملتا جلتا ایک گولڈ کا کھلونا تھا۔ مگر کچھ اس چیز میں ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے سب نے اس پر سرچ کرنا شروع کر دیا اور اس چھوٹے سے گولڈ کے کھلونے کو ایرو ڈائنامک ایکسپرٹ تک پہنچا دیا گیا۔ تو اس کھلونے میں جتنے بھی راز پوشیدہ تھے وہ سب آہستہ آہستہ کھلنے لگ گئے تھے۔ اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ یہ کسی اڑنے والے پرندے کا ماڈل نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں ہے جس کی دم اوپر کی طرف سیدھی کھڑی ہوئی ہو۔ کھلونے میں دیکھے جانے والی دم اصل میں ہوائی جہاز کے رڈر سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے پر بھی پرندوں سے مختلف ہیں اور یہ ہوائی جہاز سے بہت ملتے جلتے ہیں اور ان کو ایلرونز کہتے ہیں۔ رائٹ برادر کی ہوائی جہاز سے 1000 سال پہلے ملنے والے یہ ماڈل دنیا کے ماہرین اور سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ہوائی جہاز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس ماڈل میں موجود تھا۔ اگر اس کو کسی کھلونے کی چیز سے بنایا جاتا تو اس میں باریک چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ کیا واقعی ہی 1000 سال پہلے کوئی یہ قوم ہوائی جہاز بنانے کے لیے تیار تھی؟ ناظرین، ایجپٹ کے شہر کائرو سے 550 کلومیٹر دور اینشنٹ ایجپشن کی ایک عبادت گاہ موجود ہے جس کو ٹیمپل آف سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ بھی، اس کے اندر بھی بے شمار راز موجود ہیں اور اس میں بہت زیادہ راز پوشیدہ ہیں۔ اس ٹیمپل کی دیواروں پر پتھروں کو تراش کر ان پر کچھ پیغامات لکھے ہوئے ہیں۔ اس زبان کو ہائیروگلیفکس کہتے ہیں، جو کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں اور بادشاہوں کی زندگی بارے بہت کچھ بتاتی ہیں۔
ان دیواروں پر کچھ ایسے پوشیدہ پیغامات بھی تھے جن کو ہمارے لیے چھوڑا گیا ہوگا۔ ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر روتھ ہاور یہاں ایک تحقیق کے سلسلے میں ان ہائیروگلیفکس کی تصاویر لے رہی تھیں۔ جب ان کے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا ان کے پیروں کے نیچے پڑا ہوا تھا، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹکڑا ایسا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی وجہ سے، اس پتھر کی وجہ سے دنیا میں ہلچل مچ جانی ہے۔ جب وہ ٹکڑے کو اس جگہ پر رکھا تھا جہاں سے وہ ٹوٹا تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ دیوار پر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ بہت ہی حیران کن تھیں۔ ایک ماڈل ہوائی جہاز کا، ایک ہیلی کاپٹر کا اور ایک سبمرین کا تھا، مگر اس کے ساتھ جو ماڈل بنے ہوئے تھے وہ سائنسدانوں کے لیے زیادہ حیران کن تھے، کیونکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اس تصویر میں موجود ہے، کیا آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ہماری دنیا میں آئیں گے؟ جو کچھ اس وقت کے لوگوں نے بنایا تھا، آج ان میں سے اکثر چیزیں بن چکی ہیں۔ کیا جو اس تصویر پر موجود ہیں، کیا وہ آنے والے وقت میں ہماری دنیا میں آئیں گے؟ ناظرین، یہ ایک سوال رہے گا اور اس سوال کا جواب بھی بہت قریب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔